اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے باشعور سامعین کا باشعور پروگرام اے زندگی ریڈیو ٹی وی شکاگو یو ایس اے. آپ کی جانی پہچانی آواز, آپ کا میزبان محمد توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. ہمارے پروگرام کی تفصیلات سماعت فرما لیجیے. ہمارے اسٹیشن پر آپ کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. 773-766-1416 ہمارے گزشتہ 14 سال کے لگ بھگ پروگرام سوشل ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. آپ گوگل کریں یا ویب براؤزر پہ ٹائپ کیجئے www.talkshoe.com, باتیں جوتا .com. سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجئے 91736 آپ انٹر کیجئے. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں جس میں پولیٹیشین, صحافی, دانشور, کامیڈین, فنکار, انجینئرز, ڈاکٹرز یا کوئی بھی ایسی شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی صلاحیت دی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں لے کر آئیں, ان کی سحر کن گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں, ہم بھی فائدہ اٹھائیں. سامعین, آپ کو جیسے کہ بتائیں کہ اپنے پروگرام کی ابتدا ہم تلاوت کلام پاک سے شروع کرتے ہیں. منیب صدیقی آن ایئر ہیں, آپ کو اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک سنائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. اور میرے جتنے بھی فیس بک فرینڈس نے پروگرام جوائن کیا ہے, وعلیکم السلام. اور پروگرام کو سنتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے اور فیڈ بیک دیتے رہیے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ منیب صدیقی کہ آپ نے خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کی. آپ کا بہت شکریہ. سامعین, آپ کو ایک خوبصورت سی نعت رمضان کے حوالے سے سناتے ہیں, اور تمام مسلمانوں کو جہاں جہاں میرا پروگرام سنا جا رہا ہے رمضان کی بہت ڈھیروں ساری مبارکباد. اور اس بابرکت مہینے میں آپ جتنی بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے, آمین. اور آپ کو ہنا طاہر جو پاکستان کی صف اول کی نعت خواں ہیں, خوبصورت سا انہوں نے کلام بھیجا ہے, اپنا نعت ہے, سنیے. اور رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے, بڑی اہم گفتگو آج کریں گے آپ سے. اور سنیے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مرحبا 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 مرحبا. رمضان رمضان رحمت کا مہینہ ہے. رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے. یا شہر رمضان مرحبا 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 مرحبا. رمضان رمضان رحمت کا مہینہ ہے. رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے. جس کو نماز روزے کا ارمان ہو گیا, اس پر خدائے پاک مہربان ہو گیا. جس کو نماز روزے کا ارمان ہو گیا, اس پر خدائے پاک مہربان ہو گیا. رمضان آیا قید یہ شیطان ہو گیا, نازل اسی مہینے میں قرآن ہو گیا. زیادہ عزیز رکھتے تھے رمضان کو رسول, زیادہ عزیز رکھتے تھے رمضان کو رسول. ہوتی ہے اس مہینے میں ہر ایک دعا قبول, ہوتی ہے اس مہینے میں ہر ایک دعا قبول. یا شہر رمضان یا مرحبا 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 مرحبا. رمضان رمضان رحمت کا مہینہ ہے. رمضان رمضان
رحمت کا خزینہ ہے. اس ماہ میں ہی پیدا ہوئے اوس نیک نام، رمضان میں کیا ہے انہوں نے یہ انصرام. ہرگز پیا نہ دودھ کبھی دن ملا کلام، بچپن میں غوث پاک نے روزے رکھے تمام. روزہ نظر کا نور ہے دل کی امید ہے، روزہ نظر کا نور ہے دل کی امید ہے. رمضان مومنوں کے لیے گویا عید ہے، رمضان مومنوں کے لیے گویا عید ہے. یا شہر رمضان، یا مرحبا 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 مرحبا. رمضان رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے. ہر روزہ دار حشر کے دن مسکرائے گا، دیدار حق جمال نبی کا وہ پائے گا. دوزخ کی آگ سے تجھے روزہ بچائے گا، رحمت سے وہ خدا کی تو جنت میں جائے گا. جو روزہ دار ہے یہاں وہ کامیاب ہے، جو روزہ دار ہے یہاں وہ کامیاب ہے. افطار بھی کرانے کا بے حد ثواب ہے، افطار بھی کرانے کا بے حد ثواب ہے. یا شہر رمضان، یا مرحبا 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 مرحبا. رمضان رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان رمضان رحمت کا خزینہ ہے. انسان نیکیوں میں ہمیشہ لگا رہے، دامن گناہ ظلم سے ہر دم بچا رہے. جاری دلوں میں ہر گھڑی ہم دو سنا رہے، ہر وقت لب پہ ذکر. واو، زبردست، آؤٹ اسٹینڈنگ، خوبصورت آواز، منفرد انداز کلام کو بیان کرنے کا آپ نے سنی آواز ہنا طاہر صاحبہ کی، جو پاکستان کی صف اول کی نعت خواں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں. خصوصی طور پر ہمیں اپنا کلام ارسال کرتی ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو داد کی مستحق ہیں. آپ کا فیڈ بیک بھی درکار ہے ان کے لیے، اور دل کھول کے داد دیجیے. اور رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی آپ سے بات کریں، اس کے بعد ہمارے درمیان میں ایک بہت ہی زبردست مہمان ہیں، ان سے بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو کریں گے. رمضان شروع ہو چکے ہیں، ویٹ نہیں کریں. بہت سارے لوگ آخری عشرے میں زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ دیتے ہیں، پلیز دینا شروع کر دیجیے. اور وہ حضرات، میں ان کی توجہ چاہوں گا جو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم ہر سال حج کرتے ہیں، اور ہر سال یا ربیع اول کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں سعودی عرب میں حرم میں گزارتے ہیں ٹائم، اور بڑی آپ کو پتہ ہے لگژری لائف بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، کچھ عام سی زندگی بھی گزر کرتے ہیں. وہ پیسے جو آپ سیو کر کے رکھتے ہیں، یہ بہترین ٹائم ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے. ہر سال حج عمرے پہ جانے سے بہتر ہے اپنے پڑوس میں ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے. بہت سارے لوگ ہیں اسی طرح کام کر رہے ہیں، بہت ساری آرگنائزیشن کام کر رہے ہیں، آپ جو صحیح آپ کو لگتے ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں. میں ایک ہمارے بڑے اچھے دوست احتشام الدین ارشد صاحب، جناب احمد کریم جانگڈا صاحب، طارق منہاج صاحب، FOH کے لیے محصورین پاکستان، جہاں پر روز زندگی دم توڑتی ہے اور روز وہاں کے لوگ جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں، وہ بھی بڑی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو پلیز آپ ان کی طرف بھی تھوڑی سا خیال کیجئے. اور یہ بہترین ٹائم ہے، اپنے جتنی بھی عطیات ہیں دے سکتے ہیں، صدقے دے سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ ہے FOH کی، اس پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. احتشام الدین ارشد صاحب سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہترین ٹائم ہے، اس موقع کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھیے. سامعین، ہمارے درمیان میں انتہائی اہم شخصیت پاکستان سے جرنلسٹ ہیں، RJ ہیں. یہ ون مین شو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خدا داد صلاحیتیں دی ہیں. انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے درمیان میں جناب عمیر علی انجم صاحب، متعدد کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، نیوز ایکشن کمیٹی کے کنوینئر بھی ہیں. ابھی حال ہی میں انہوں نے بڑے احسن اقدامات کیے ہیں. صحافیوں کو جو مسائل درپیش ہیں پاکستان میں، بالخصوص معاشی، اس پر انہوں نے آواز اٹھائی. ابھی حال ہی میں جو لاک ڈاؤن کے وجہ سے بہت سارے صحافیوں کو دشواری
پیش آئی جو اگر موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو ڈبل پابندی، اب وہ کیسے کوریج کریں. ایک جس طرح ڈاکٹرز، پولیس والے اور نرسز اس کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں، وہاں صحافی بھی کوریج کر رہے ہیں. صحافی بھی سلوٹ کا حقدار ہے. صحافی اگر نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی ہے. میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی دنیا میں ایک صحافی جو ہے ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے اور اس کے بغیر کوریج ناممکن ہے. اب کیمرہ مین کس طرح کوریج کرے، ایک اکیلا آدمی کس طرح یہ سارے کام کرے. اس کے لیے عمیر علی انجم صاحب نے آواز اٹھائی اور جبری برطرفیاں ہو رہی ہیں مختلف نیوز چینل سے اور نیوز پیپر سے صحافیوں کی. اس کے خلاف بھی انہوں نے آواز اٹھائی، پٹیشن بھی داخل کی. کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی یہ انہی سے جانیں گے. السلام علیکم عمیر علی انجم صاحب. وعلیکم السلام توصیف بھائی. خاصی دیر سے میں ویٹ کر رہا تھا اور اب یہ جو میرے سامنے ایک فلیش لائٹ لگی ہے یہ میری آنکھوں کو، آپ دیکھ رہے ہوں کہ میری آنکھیں بند تھیں. اوہ سوری، تو اچھا یہ معذرت. آنکھیں میں نے جی جی، یہاں پہ دنیا نماز سے کا نہیں ٹائم بند تھا، کی ہوئی تھی. معذرت، یہاں پہ نماز کا ٹائم تھا تو اس کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا پروگرام ڈیلے نہیں ہوا. نہیں جی جی نہیں. جی. عمیر علی انجم صاحب، ابھی حال ہی میں بڑی کامیابی بھی میں کہوں گا آپ کو حاصل ہوئی اور آپ نے بڑی اچھی پیش رفت کی کہ صحافیوں کے لیے آواز اٹھائی. صحافی ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی معاشرے میں ہوں. ان کے بغیر نہ خبریں آ سکتی ہیں، نہ لوگ خبریں سن سکتے ہیں اور نہ خبروں کی کوریج ہو سکتی ہے. ڈبل سواری پہ پابندی لگائی گئی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے. آپ ہمارے لسنرز پہ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ آپ نے پٹیشن بھی فائل کی ہے، اس میں کس حد تک آپ کو کامیابی ابھی حاصل ہوئی ہے؟ جج نے کیا کہا، وکیل نے اپنے کیا دلائل پیش کیے، آپ نے اپنے کیا دلائل پیش کیے، آپ کا کیا موقف تھا؟ بہت شکریہ سر. توصیف بھائی، جس نیوز ایکشن کمیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اوورسیز یونٹ اس کا آپ ہی دیکھتے ہیں اور ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. بہرحال جی جی پاکستان میں اگر میں یہ کہوں کہ 60% آبادی وہ ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مڈل کلاس، شاید لوئر مڈل کلاس ہے، اور لوئر مڈل کلاس طبقہ سب سے زیادہ صحافت کے شعبے میں ہوتا ہے. اور وہ اس لیے بھی ہوتا ہے، ہمیں لوگ، بہت سارے لوگ چند ایک لوگوں کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں بہت لگژری زندگی گزارتے ہیں. بھائی ہر آدمی حامد میر، ہر آدمی رؤف کلاسرا یا اس لیگ کا نہیں ہوتا. ہم ورکنگ کلاس جرنلسٹ ہیں اور ورکنگ کلاس جرنلسٹ جو ہے وہ عموماً ان لوگوں کو اپنی لیگ میں شامل بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ اینکر کو ہم کسی طور بھی جرنلسٹ نہیں سمجھتے. جرنلسٹ وہ ہے جو مین وائل اتر کر اپنی فیلڈ میں ورکنگ کرتا ہے. ایسے افراد کے لیے ڈبل سواری کی پابندی معاشی قتل عام اس قدر شدید تھا کیونکہ پہلے ہی ملک میں، آپ کے بھی علم میں ہوگا، 2500-2600 ہمارے صحافی نکال دیے گئے مختلف اداروں سے. اس کا اسٹارٹ 2016 میں ایکسپریس میڈیا گروپ سے ہوا. اور پھر میری آواز آ رہی ہے توصیف صاحب؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، میں بالکل غور سے آپ کی بات سن رہا ہوں. جی جی. پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور مختلف میڈیا ہاؤسز سے اب تک 3000 کے لگ بھگ لوگ نکال دیے گئے. ایسی صورتحال میں ہماری جو صحافتی تنظیمیں تھیں وہ خاموش بیٹھی تھی، تماشائی بنی تھی ہمیشہ کی طرح. اور کام چونکہ ان کا تھا، یہ گورنمنٹ سے فنڈز لیتے ہیں، یہ مختلف محکموں سے فنڈز لیتے ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑی فوج ظفر موج ہمارے لوگوں کی ہوتی ہے جو ان کو ووٹ دیتی ہے، جو ان پر اعتماد کرتی ہے، اور ان کو ووٹ اسی سبب دیتی ہے کہ کل اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ لوگوں کو ان کی ضرورت درپیش آئے تو یہ سامنے کھڑے ہو. مگر ایسا نہیں ہوا. ہمیں ایک موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا. میں 3 برس سے نیوز ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام اس کے پلیٹ فارم سے بہت ساری چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے تئیں کی بھی کر بھی رہا تھا، مگر جتنے میرے وسائل اور جتنی میری چادر تھی اس کے مطابق میں محدود تھا. اب ایسی صورتحال میں کرونا وائرس پاکستان تک جب پہنچا تو ہماری گورنمنٹ نے شاید اسے جاتے ہوئے ایسے کر کے گلے لگا لیا، کیونکہ بہت سارے فنڈز ان کو ملنے تھے. ابھی رمضان آ گیا ہے تو زکوٰۃ فنڈ اور فطرہ فنڈ بھی سمیت بہت سارے فنڈز ان کو مل جائیں گے، لیکن غریبوں تک اس کی رسائی ناممکن تھی. ایسی صورتحال میں صحافی طبقہ یا پولیس، محکمہ پولیس پر بھی یہ پابندی لاگو ہے. یہ 2 ایسے طبقے ہیں کہ جن کی تنخواہیں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں، اور صحافتی اداروں میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پر 8-8, 9-9, 10-10 مہینے سے تنخواہیں نہیں مل رہی، اور مانگنے جائیں تو میڈیا مالکان یہ کہتے ہیں کہ جناب
ابھی ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، ہم نے اچھے وقت میں آپ کا ساتھ دیا، آپ ہمارا ساتھ دیں، اور نہیں دے سکتے تو آپ فائر ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی توصیف صاحب، تو لوگوں کے پاس وسائل کی پہلی ہی کمی ہے۔ اور ایسے ہوتا تھا کہ توصیف صدیقی اگر آئیے چندریکا روڈ جا رہے ہیں اور عمیر علی انجن گلشن اقبال میں رہتے ہیں، تو توصیف صدیقی نیرسٹ جتنے بھی ہوتے تھے وہ لے کر اپنی موٹر بائک پر انہیں دفتر تک پہنچا دیتے تھے۔ اس میں دو چیزیں آسان ہو جاتی تھی، ایک تو پیٹرول شیئر ہو جاتا تھا، دوسرا آسانی سے دوسرا ساتھی بھی دفتر پہنچ جاتا تھا، یا کبھی کبھی تین ہو جاتے تھے۔ اب ایسی صورتحال میں جب دفتر انسان نہیں پہنچے گا تو مالکان کے لیے وہ ایک بیکار کی سی شے ہے، اور بیکار چیزیں عموماً ہماری دنیا میں ہم میٹلسٹک معاشرے کا حصہ ہیں، جہاں تہذیب سے آ رہی ہیں ہم لوگ، اور کسی کا دکھ اس وقت تک ہمیں نہیں معلوم چلتا جب تک ہمیں خود دکھ نہ پہنچے۔ ایسی صورت میں مالکان دانتوں پر دھار لگائے بیٹھے ہیں کہ لسٹیں دوبارہ سے تیار ہوں، اور ایک مرتبہ پھر بے روزگاروں کی ایک بڑی لمبی قطار ہمارے سامنے۔ اور غلام محمد قاصر صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اس کے سوا کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو ہمارے صحافیوں کو اس کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ میں اسے لے کے پہلے تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے میں نے بات کی سندھ اسمبلی میں، اس کے بعد میں نے دوبارہ ان سے بات کی، دوبارہ بات کرنے کے لیے میں نے مرتضیٰ وہاب جو کہ ترجمان بھی ہے سندھ حکومت کے، ان سے ریکویسٹ کی۔ اس کے بعد میں نے مکیش کمار چاولہ جو کہ خود صوبائی وزیر ہیں ان سے بات کی، امتیاز شیخ سے بات کی، آپ بھی صوبائی وزیر ہیں۔ پھر اطلاعات کا محکمہ تھا ناصر حسین شاہ کے پاس، میں نے ان سے 2-3 مرتبہ ریکویسٹ کی، اور آخری فون کال پر پٹیشن سے ایک دن پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ جناب کل صبح تک یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ جس روز میں پٹیشن فائل کرنے گیا میں نے صبح پھر کال کیا اور میں نے کہا جناب یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے لوگ بہت خوف میں مبتلا ہیں، دفاتر نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا یار وزیر اعلیٰ صاحب نے اسٹینڈ لیا، اور دیکھیں اگر گورنمنٹ اپنی ایس او پیز بنا رہی ہے اس میں ایک ایس او پی یہ بھی تیار کر سکتی تھی کہ صحافی یا پولیس والا جب ڈبل سواری پر سفر کرے گا تو دونوں لوگ اپنے منہ پر ماسک کے ساتھ ہیلمٹ لگا لیں گے، گلوز پہن لیں گے دونوں ساتھی، اور جتنی دیر موٹر بائک کو چلائیں گے تو ایک دوسرے سے انٹرپٹ نہیں کریں گے، اور اپنا کارڈ آویزہ کر دیں گے تاکہ کوئی بھی پولیس والا یا کوئی بھی روڈ پر کھڑا ہوا ہمارا فورسز کا کوئی جوان اگر انہیں روکتا ہے تو انہیں معلوم ہو کہ یہ میڈیا یا پولیس کے لوگ ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہوا، تو بہت ضروری ہو گیا تھا پٹیشن فائل کرنا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر توصیف صدیقی صاحب کہ میں اپنی پٹیشن میں وکیل بھی خود ہوں، اور میں نے چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عباس تابش کا ایک شعر ہے، بلکہ منظر بھوپالی کا ایک شعر ہے کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ سو وکیل کو میں جو پروتا وہ دکھ تو میں جھیل رہا تھا نا، میرے لوگ جھیل رہے تھے، تو میں نے یہ جسارت خود کی کہ میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا، اپنے لوگوں کے لیے خود بات کروں گا۔ تو جب میں نے یہ پٹیشن فائل کی تو سندھ ہائی کورٹ اپنے معزز عدالتوں کا میں انتہائی متشکر و ممنون ہوں کہ انہوں نے فوری طور پر سماعت کے لیے اسے منظور کیا، اور اگلے روز صبح 8:30 بجے جب اس کی ہیئرنگ تھی تو میں نے اپنا مدعا ہمارے معزز جج جناب محمد علی مدر صاحب کی روبرو پیش کیا، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ جناب یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے بہت مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے لوگ نکال دیے جائیں گے۔ میں صرف صحافیوں کی بات کرنے نہیں آیا بلکہ میں محکمہ پولیس کے بھی ان جوانوں کی بات کرنے آیا ہوں کہ جن کی تنخواہیں 28,000 25,000 اور 35,000 روپے کے درمیان، اس میں وہ گھروں کے کرائے بھی دیتے ہیں۔ دوسری جانب شہر میں اوبر کریم اور اس طرح کی ایئر لفٹ جتنی بھی سروسز تھیں، بائکیا اور دیگر جو سروسز کام کر رہی تھی وہ بھی بند ہو چکی ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ تو جس صاحب نے میرا پورا موقف سنا اور سندھ حکومت کو نوٹسز جاری کیے، سندھ حکومت کے کئی محکموں کو انہوں نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے 30 تاریخ کو جواب طلب کیا ہے، اور اللہ سے پوری امید ہے کہ جو کنکر ہم نے پہلا مارا ہے اس ظلم کے خلاف، اس پر انشاءاللہ ہمارے حق میں، کیونکہ میں ظلم اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ جب لوگ دفتر نہیں پہنچیں گے اور انہیں نوکریوں سے نکال دیا جائے گا تو یہ معاشی ایک قتل عام ہے، اور لوگ اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو کیسے سفر کرائیں گے؟ میں ایسی فیملیز بے شمار صحافیوں کی جانتا ہوں جو اپنے گھر میں خود کفیل ہیں، اکیلے کمانے والے ہیں، اور وہ صحافیوں کا ایک مسئلہ یہ ہے توصیف صدیقی صاحب کہ وہ دنیا بھر کے دکھ اور جھمیلے ٹیلی ویژن یا اخبار کے ذریعے اب سوشل میڈیا بہت زیادہ عام ہے، لوگوں تک پہنچاتے ہیں لیکن اپنی بات نہیں کر پاتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بنتا تھا۔ سو
میں نے یہ گزارش کی ہے، اور 30 تاریخ کو مجھے پوری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اور لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ دوسری جانب صحافتی تنظیمیں یوں لگتا تھا جیسے دھنیا پی کے سو رہی ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کی ان کی کوئی جنگ ہو، بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ میں نے کراچی سے اسلام آباد دوستوں سے بات کی، جتنے بھی یو ڈی ایس کے ہمارے سربراہان ہیں، ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی اس مسئلے پر نظر ثانی کی جائے، مگر اب تک مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ سو اس پٹیشن کے بعد بڑی تعداد میں صحافیوں نے رابطہ کیا، اور ہزاروں کی تعداد ملک بھر سے ایسی ہے جنہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے شانہ بشانہ ہیں۔ تو الحمدللہ پوری امید ہے کہ ہم اور دوسری بات میں ایک اور کرتا چلوں توصیف صدیقی صاحب، بڑی تعداد میں جو لوگ نکالے گئے، اب میں دوسری پٹیشن ان پر فائل کرنے جا رہا ہوں کہ جو لوگ نکالے گئے ہیں یا جن کی تنخواہیں اداروں سے ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہے، 5-5 6-6 ماہ ہو گئے ہیں، اور وہ اب تک کام کر رہے ہیں اس آسرے پر کہ شاید آج مل جائے، شاید صبح جو ہے وہ سیلری آ جائے، تو انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں۔ ایسے تمام افراد کے لیے بھی میں عدالت سے، کیونکہ مجھے پورا بھروسہ ہے اپنی معزز عدالتوں پہ کہ یہی ہمیں انصاف فراہم کرا سکتی ہیں، سو اس پر بھی ایک میں قانونی چارہ کے لیے نیوز ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اب مالکان اور میڈیا کے جو یہ نام نہاد ہمارے لیڈران ہیں، جو کہ مالکان کی بی ٹیم کے طور پر ہمارے سروں پر سوار ہو گئے، ہمارے رہنما بن کے، پتہ نہیں رائزن تھے یا رہنما تھے، یہ شناخت کرنے میں ہمیں بڑی دیر ہوئی، تو اب ان کو ہم نیوز ایکشن کمیٹی کم از کم کوئی ریلیف نہیں دے گی۔ جہاں پر ظلم ہوگا صحافیوں کے خلاف بات ہوگی، جہاں پر ہمارا آدمی نکالا جائے گا وہاں ہم ضرور بات کریں گے۔ بہت شکریہ عمیر علی انجم صاحب کہ آپ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے سارے مسئلے مسائل کے اوپر، صحافیوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور ان کو جو درپیش مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے آپ نے آواز بھی اٹھائی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا۔ عمیر علی انجم صاحب، بڑا اہم سوال آپ نے بھی بتایا کہ کچھ لوگ ہیں آپ کے ساتھ، کچھ لوگ نہیں ہیں، کیا وجہ ہے کہ صحافی جو خود بھی گروپنگ کا شکار ہیں؟ جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہی ایک پولیٹیکل پارٹی موجود ہوتی ہے، پہلے سے فارورڈ بلاکنگ کر رہی ہوتی ہے یا آپ کے قدم رک رہے ہیں، صحافی متحد نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میں اپنے زندگی کے عرصے دراز سے حامد میر صاحب کو ہی ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، شاہزیب خانزادہ صاحب کو ہی دیکھ رہا ہوں، وسیم بدابی صاحب کو ہی دیکھ رہا ہوں، کلاسرا صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں کتنے نام لوں، کوئی نیا زبردست قسم کا جسے کہیں صحافی، جسے اکنامی کے بارے میں پوری دنیا کی، اور یہ میں نے اس قلیل وقت میں، مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، میں نے 2 سوال آپ کے ساتھ کر دیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی پلیز روشنی ڈالیے، یہ کیا وجوہات ہیں کہ ایک تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ ایک پالش ہو کے صحافی سامنے نہیں آ رہے، وہی پرانے ہیں، دوسرے علیحدہ علیحدہ کیوں ہیں، کیوں اتنی دوریاں ہیں ان میں، ایک ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ توصیف بھائی، فرسٹ آف آل تو تھینک یو کہ آپ نے ہمیشہ ہمیں وقت دیا، اور جہاں تک آپ نے وقت کی بات کی، آپ کی محبت ہے کہ ہمیشہ آپ یاد رکھتے ہیں، اور دیار غیر میں بیٹھ کے آپ کو پاکستانیوں کا دکھ جس طرح سے محسوس ہوتا ہے، یہ غیر معمولی عمل ہے، سو آپ کا شکریہ، اور اے زندگی ٹی وی شکاگو کا بہت شکریہ، اس کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ جو ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ صحافی، ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہی صرف سیاستدان ہوتا ہے، صحافی جو اس ٹائپ کے جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، کہ جن کو میں آپ کو بتاؤں، لیڈروں میں بڑی تعداد ان افراد کی ہے کہ جنہیں شاید یہ بھی نہیں پتا کہ خبر بنتی کیسے، انہیں خبر نہیں بنانا آتی، ان کو یہ علم ہی نہیں ہے، صحافت کا سواد جو ہے، ان کے شین کاف ٹھیک نہیں ہے، تو یہ پرچیوں پر، سفارشوں پر آ کر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور اب یہ ایک برانڈ بن چکے ہیں۔ جہاں تک صحافتی تنظیموں میں گروپنگ کی بات ہے، تو دیکھیں میرے جیسا آدمی جو کہ سچ بولتا ہو اور لوگوں سے کبھی اس نے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو پورا شہر، آپ کراچی آئٹ سے، آپ کو پورا شہر اس بات کی دلیل دے گا کہ میں نے موٹر سائیکل سے گاڑی تک کا سفر یا یہاں تک کا سفر کس طرح سے طے کیا، میں بہت محنت کی ہے۔ تو ایسے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو شارٹ کٹ کے ذریعے لوگوں سے پکڑ دھکڑ، لوگوں جس کو کہتے ہیں بلو، اس کے لیے ایک خاص ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، یلو جرنلزم جو لوگ کر رہے ہیں، جو وہی بڑی تعداد ہمارے صحافتی تنظیموں کے رہنماؤں میں آپ کو ملے گی جن کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مذموم عزائم شامل ہیں، کہ جن کی خاندان کے لوگ یا تو نوکریاں کر رہے ہیں سرکار میں اور انہوں نے
लोगों से नौकरियों की मद में माल कमा लिया, या लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग, लोगों से माल खाना, और सहाफत को उन्होंने इस अजीम पेशे को उन्होंने इस तरह से फरोख्त किया कि हमारा नजरिया अब कोई नजरिया नहीं रहा। आप उठा के देख लें किसी भी इस किस्म के सहाफी से आप लिटरेचर पर बात करें तो शायद मैं समझता हूँ कि उसको ये इल्म ही नहीं होगा कि गोइटे कौन है, पिकासो कौन थे, शेले कौन है, उन्हें पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। उनका शीन काफ विचारों का ठीक नहीं है। उन्होंने स्कूल के बाद कौन सी तालीम हासिल की थी, किसी ने आज तक उनकी डिग्री चेक नहीं की। तो ऐसे लोगों की जब एक बड़ी तादाद, बड़ी खेप हमारे दरमियान आई, उन्होंने फिर अपने आप को छुपाया इस सहाफती तंजीमों की रहनुमाई में, और बहुत सारे लोग अपने मसलों की वजह से इनकी तरफ देखते रहे, लेकिन ये मसला तो हल ना कर सके, इन्होंने अपनी जिंदगियां बना ली। सो ऐसे में मेरे जैसे और आपके जैसे लोग के जो पहले ही पिट रहे थे, पहले ही जो है वो मुतासिर थे चीजों से, इन मुतासिरा लोगों को मजीद पीसने के लिए और उनको अपने आप को ग्रो करने के लिए एक मौका मिला, और चीजें खराब होती गई। आज आप उठा के देख लें, कराची में यूजेस की 4 धड़े हैं। अरे भाई, मोटरसाइकिल की सवारी, डबल सवारी का मसला कोई मेरा जाती तो नहीं था, लोगों का था ना। आप खड़े होते ही आपका काम था, आप नहीं खड़े हुए क्योंकि आपका मसला नहीं था, आपने इसको अपना मसला समझा ही नहीं ना। अगर आप इसको अपना मसला समझते, आपके भी मामलात रुकते, आपकी भी। अब जितने यूजेस के लीडर्स हैं, ये बड़े बड़े इदारों में ब्यूरो चीफ, चीफ रिपोर्टर और की पोस्टों पर काम कर रहे हैं, डायरेक्टर न्यूज। भाई, उनको एक आम साफी से क्या मसला था? ये दुख तो मुझे महसूस होना था। ये दुख तो मैं जानता हूं कि जिसको शेव करवाने के लिए उसे ये पता है कि इस वक्त पूरे शहर में दुकानें बंद है, और अगर कहीं बनेगी तो 300 रुपए की शेव बनेगी, तो मैं तो 300 रुपए नहीं खर्च कर सकता हूं, मेरे पास 300 रुपए नहीं है, क्योंकि हम अपनी तनख्वाहों पर इक्तफा करते हैं, हम अपनी तनख्वाहों से घर को चलाते हैं, अपने पूरे सिस्टम को रन कर रहे होते हैं। तो जो लोग इस पूरे रंग में रंग गए, मेरी जंग उनके खिलाफ है, मेरी जंग उन मालकान के खिलाफ है कि जो लोगों को बिना बताए, बिना इसबाब के एक लम्हे में गो हेड का लेटर देते हैं और कहते हैं जी फायर हैं आप। ये सहाफती तंजीम के रहनुमा उस वक्त कहाँ बैठे होते हैं, क्यों खामोश होते हैं ये उस ज्यादती पर, जुल्म पर? अगर इन्होंने पहले आवाज उठाई होती तो 2016 से आज तक हमारे 3000 अप्रोक्सीमेटली को 3000 से ज्यादा लोग इस्लामाबाद से कराची तक निकल चुके हैं, तो ये ना निकलते। इनका क्या किरदार है? हमने इसको इनको वोट क्यों दिया था? इनको क्यों चुन के लाए थे हम? इनको रहनुमाई का तौक हमने क्यों गले में डाला था? इसीलिए तो डाला था भाई कि कल को अगर हम परेशान होंगे, आज न्यूज एक्शन कमेटी अगर वजूद में आई तो उसके पीछे कोई तो ऐसे असबाब होंगे ना कि हमने आकर बात करने की जिसारत की। और मेरे साथ हमारे चेयरमैन अतर खान और प्रेसिडेंट शुएब सिद्दीकी समेत जितने लोग आप उठा के देख लें, महबूब चिश्ती हो, अली इमरान जूनियर साहब, एक बड़ा हवाला है पाकिस्तान की जर्नलिज्म का, imranjunior.com। मैं समझता हूँ बेरोजगार साफियों की आमाजगा बनी कि जिसने लोगों को यकजक किया और बोलने के लिए उन गूंगों को जबानें दी कि जो लोग कहीं पर बात नहीं करते थे। इसी तरह से हमारे साथ दीगर लोगों में नदीम आराई समेत और शादाब बेग समेत और बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे। मैं शायद नाम भूल जाऊं, शमशाद अली खान, आपको भी मैं ग्रुप में बड़ा फाल देखता हूं। इसी तरह से असगर अजीम हुए। तो ये सारे लोग क्यों आए? इन सारे लोगों ने जसारत क्यों की? इसी तरह से कामरान आगा आजकल बड़े तो भाई, ये वो लोग हैं जो लोगों का दर्द जानते थे और उस तकलीफ को हल करने के लिए मैदान अमल में आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जब आन खड़े हुए हैं तो ये हमारी कोशिश है कि जो लोग इन्हें लिस्टें फराम करके देते हैं, मीडिया मालकान को, जो सहाफती रहनुमा, जो नाम नहाद लीडर हमारे लिस्टें बनाकर देते हैं कि जनाब ये उमैर अली अंजुम काम के आदमी नहीं है, तौसीफ सिद्दीकी काम के आदमी। अब हम पहले मरहले में मालकान से उनके दस्ते के रबान होंगे, उसके बाद इन लीडरों से सवाल करेंगे कि भाई ये बताओ कि ये हमारे साथ जुल्म क्यों किया, और अगर इनके पास जवाब ना हुआ तो हमें जवाब लेना आता है। बहुत शुक्रिया उमैर अली अंजुम साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो ज्वाइन किया। सर, बड़ी अहम गुफ्तगू की आपने, और सहाफ़ियों के जितने भी मसले हैं उनकी, मैं तो एक बात आपसे शेयर ये करूँगा कि सहाफ़ियों को, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी भी पेंशन मुकर्रर करें। जो मुस्तनद सहाफ़ी हैं, जो सही जीनियन सहाफ़ी हैं, उनकी भी पेंशन होनी चाहिए कि वो रिटायर हो जाएँ। जिस तरह एक पुलिस का महकमा है, एक सिपाही को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो
اس کے لیے بھی انہوں نے بہت سارے بجٹ مخصوص کیے ہوتے ہیں. تو صحافیوں کا کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, اس کی بھی ایک وجہ ہے, لاجک کے پیچھے, کیونکہ ہماری وجہ سے چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو, چاہے وہ ہماری پولیس ہو, چاہے وہ ہمارے پولیٹیشین ہو, کراچی سے لے کے خیبر تک جتنے بھی لوگ ہیں, ہماری ہی وجہ سے ان کے کارنامے شو ہوتے ہیں عوام کی نظر میں. عوام اسے دیکھتی ہے کہ یہ لوگ کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں. جو نیب کے ادارے ہیں, میں ایک سے لے کے زی تک جتنے بھی محکمے ہیں پاکستان میں, ان کی بات کر رہا ہوں. جب صحافی اتنا بڑا کام کر رہا ہے, آپ کی باتوں کو نمایاں کر رہا ہے, آپ کا پرچار کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے, میں ان وزیروں اور جاگیرداروں اور جتنے بھی لوگ بزنس مین ہیں بڑے بڑے, ان کو پروموٹ کر رہا ہے, ان کی پروڈکٹس جو ہیں بزنس مینز کی وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں, جو ساری چیزیں. تو صحافی کو بھی اس کی محنت کا صلہ اس صورت میں ملنا چاہیے کہ ان کی بھی پینشن ہونی چاہیے اور ان کی جو سیلریز ہیں ان کا بھی تعین کیا جائے. اور میں عمر علی انجم صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ واقعی آپ نے جو جرنلسٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے, ایک بہت بڑا اقدام ہے. اس ایک کرن یقیناً روشنی کی ایک بہت بڑی کرن ہے, آگے چل کر یقیناً صحافیوں کا اس کا فائدہ ہوگا. اور وہ لوگ جو ابھی نفسا نفسی کے اس دور میں اپنے مفادات میں اٹکے ہوئے ہیں, میں تو یہ کہوں گا نہ جانے کن مجبوریوں کے تحت ان کو باہر آنا ہوگا اور صحافیوں کے لیے کام کرنا ہوگا. پوچھیں جا کے ان صحافیوں سے جو بیچارے کس محنت سے اور کتنی جلدی اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے, صرف آپ کے لیے کہ آپ تو خبر سن کے لوگ تو محظوظ ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ خبر ملی ہے تو سب سے پہلے ملی, پھر اس کے بعد وہ واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر وائرل کرتے ہیں. یہ صحافی ہی ہیں جو خبریں دیتے ہیں, یہ صحافی ہیں جو اندر تک جا کر رپورٹنگ کرنے کے ان کے پاس اختیارات, ایک عام آدمی نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے میں نے کہا کہ صحافی ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. تو ان کے ساتھ یہ ناانصافیاں, ایون یہ کہ میں عمران خان صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ کو لانے والے بھی صحافی ہی ہیں, یہ سیرا بھی انہی کے سر جاتا ہے. اگر یہ صحافی آپ کے پروگرامز نہیں کرتے, آپ کے جو موقف تھے, جو آپ نے تبدیلی کے نعرے لگائے تھے, یہ تبدیلی بھی صحافی کی وجہ سے ہی لوگوں کی نظر میں آئی تھی, تو آپ اقتدار میں آئے. بہت بہت شکریہ. توصیف بھائی, چلتے چلتے میں دو چیزیں کہوں گا, بہت مختصر چند لمحوں میں سم اپ کروں گا میں. آپ نے جیسے کہ کہا کہ ان کو بھی پینشن ملنی چاہیے, پینشن نہ ملے ہمیں کسی کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے. ہم بہت انا پرست ہوتے ہیں قلم کار, اور ہماری انا ہمارا زیور ہے. صرف اور صرف یہ صحافیوں کے لیے صرف اتنا سا کر دیں کہ جو صحافی بیمار ہوتے ہیں ان بیچاروں کے لیے, میں بیچارہ بھی نہیں کہوں گا یار, بڑے عظیم لوگ ہیں, ان کے لیے میڈیکل کی کوئی ایسی سہولت دے دیں کہ سرکاری سطح پر اگر کوئی صحافی جا کے آغا خان یہ بتائے کہ میں یہ فلاں یوجے کا ممبر ہوں اور میں صحافی ہوں, تو اس کا علاج فری ہو جائے. اس کے لیے یہ ایک انیشیٹو ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کو بھی ایک ویڈیو بھیجی تھی. وزیر اعلیٰ سندھ بار بار ڈاکٹرز اور اپنی گورنمنٹ آفیشلز کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے, تو میں کھڑا ہو گیا تھا وہاں پہ اور میں نے باقاعدہ احتجاج کر کے کہا تھا کہ شاہ صاحب یہ صحافی فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں, اصل سلام اور خراج کے یہ مستحق ہیں, اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح جا رہے ہیں, اور کراچی کا جس طرح کا ٹریفک ہے, حالات ہیں جس طرح کے, اپنی زندگیاں داؤں پہ لگا کے اپنی ہتھیلی پہ جان کو رکھ کر کوریج کر رہے ہیں اور لوگوں تک یہ خبریں پہنچا رہے ہیں. عمر علی صاحب بہت بہت دوبارہ سے شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا, اور اسی طرح کام کرتے ہیں. وش یو گڈ لک. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. سامعین, ہمارے ساتھ عمیر علی انجم تھے, اور بڑے اہم مطالبات انہوں نے اٹھائیں. صحافیوں کے لیے بڑی اچھی بات کی کہ صحافیوں کو میڈیکل کی سہولتیں بھی ملنی چاہیے. اس شہر میں صحافی جو تقریباً کہتے ہیں کہ کوئی 2.5 کروڑ, کوئی 3 کروڑ, میں کہتا ہوں 2 کروڑ ہیں, چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں, تو 2 کروڑ لوگوں کو تمام خبروں سے باخبر رکھنے میں, شہر کراچی کی بات کروں گا, صحافی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. پھر ہم اگر پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو 22 کروڑ لوگوں کے پاس جو آج یہ سہولت ہے کہ وہ خبریں گھر بیٹھ کے سن رہے ہیں, یہ اس کا سہرا صحافیوں کو جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب, وزیر اعلیٰ, میں چاروں صوبوں کو کہوں گا کہ گورنروں سے بھی کہوں گا کہ پلیز اس طرف بھی نظر کرم کریں. یہ صحافی جو ہیں بہت پریشان زندگی گزار رہے ہیں, چاپلوسی کرتے نہیں ہیں. سفید پوش بھی ایسے ہیں کہ جو اپنی سفید پوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کسی سے اپنے دکھ شیئر نہیں کرتے. یہاں پر ایک یہ بھی پرابلم ہے لوگوں کا, لوگ رو کے تو سنتے ہیں اور پھر ہنس کے اڑاتے ہیں, تو سننے اب سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. ان صحافی حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ جو ابھی صاحب حیثیت ہیں,
وہ پلیز جوائن کریں اور ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے آواز اٹھائیں. آپ لوگوں نے بڑے پروگرام کیے ہیں, بڑے سارے لوگوں کو اپنے پروگرام سے بلاتے ہیں, تو اس نقطے پر بھی ذرا غور و فکر کیجیے. بہت شکریہ عمیر علی انجل صاحب, اور آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا تھا. سامعین ایک خوبصورت سا آپ کو کلام سناتے ہیں رمضان کے حوالے سے شاہ شاکر نصیر صاحب کا. سنیے, انجوائے کیجیے. آپ کے ساتھ اسی طرح گفتگو کرتے رہیں گے, اہم امور پر ہمارے ساتھ رہیے. آپ کا فیڈ بیک مجھے درکار ہے. 773-766-1416 پہ آپ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور واٹس ایپ کال بھی کر سکتے ہیں. سنیے شاہ نصیر صاحب کا شاہ شاکر نصیر صاحب کا کلام. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ جو ہے بڑا مہربان, ایمان کا ڈنکا ہم عالم میں بجا دیں گے. ایمان کا ڈنکا ہم عالم میں بجا دیں گے. گھر گھر میں محمد کا پیغام سنا دیں گے. تم روزہ رکھو مسلم, قرآن پڑھو مسلم, اعمال تمہارے یہ دوزخ سے بچا لیں گے. اعمال تمہارے یہ دوزخ سے بچا لیں گے. ایک شہر میں تھا لڑکا کوئی 7 سال کا, روزے کے رکھنے کا اسے ارمان تھا بڑا. رمضان کا مہینہ جب آیا تو خوش ہوا, وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کر کے التجا, سحری کے وقت مجھ کو میرے اللہ جگانا تم, میں بھی رکھوں گا روزہ, مجھے بھی اٹھانا تم, مجھے بھی اٹھانا تم, مجھے بھی اٹھانا تم. معقول سر کی بات کا آیا نہ کچھ خیال, لڑکا جو صبح تو ہوا ملال. اس وقت ماں نے دیکھا یہ بیٹے کا غمحال, سمجھایا اور اس کو کہا سنے میرے لال, روزہ نہیں پر ابھی تجھ پہ غم نہ کر, دل کا پتا ہے میرا تو نب نہ کر. لڑکا یہ بولا ماں سے نہیں مجھ سے کچھ نہاد, میں نے سنا ہے بارہا رمضان کا بیان. قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے ماں, رمضان کا مہینہ بڑا برکت ہے. جنت میں گھر ملے گا ہر روزگار کو, پائے دل میں جلوے پروردگار کو, پروردگار کو, پروردگار کو. القصہ جب کہ رات ہوئی وہ نہ سو سکا, دل میں تھا ایسا شوق کہ وہ جاگتا رہا. سحری کے وقت سحری کی روزہ رکھ لیا, مشتاق آج پورا ہوں دل کا مردہ. سمجھایا ہمارے باپ نے کیے جتن, بازم خود سے مزایا بلندن. ہر سب کے پھیل گیا تھا, آبے سے بولی اب حال تھا. وہ روزہ ہو گیا عذاب, اب کے بدواؤں کچھ نہ ہو سکا. بیٹا اپنی ماں کو دیکھا تو کھا, کچھ بھی ہو آج تو کھانا نہ کھاؤں گا. یوں روزہ توڑنے نہ گناہ عظیم ہے, اب میں ہوں اور میرا خدائے رحیم ہے, خدائے رحیم ہے, خدائے رحیم ہے. اتنے میں وقت عصر ہوا, پیاس جا لگی, سوکھی زبان تاری ہوئی اس کے بے خوشی. حرکت سے دل میں آئی کمی بے کری بڑی, ہچکی سی آئی سانس بھی سینے میں رک گئی. ماں باپ چیخ اٹھتے تھے معصوم چل بسائے, مغموم کر گیا محروم چل بسا. ہر سو اذان کی ہوئی اتنے میں جب پکار, افطار دونوں نے کیا روزہ بہار. پھر بار دائے حق میں جھکے ہو کے بے قرار, پار ہوئے نماز
کے دونوں اشک بار ماں کی زبان پر تھی صدا شور شین کی اور سامنے تھی لاش رکھی نور عین کی دونوں تھے اپنے بیٹے کے ماتم میں مبتلا اتنے میں در کے سائل نے آ کے دی صدا میں روزہ دار ہوں کوئی کھانا کھلائے گا دے گا اسے مزاج ہر ایک رنج سے خدا کانوں میں پہنچ جس گڑی سائل کے التجا ہر میں جو کچھ بکا تو سائل کو دے دیا سائل کی بھیس میں تھا فرشتہ وہ بے گناہ غمگین اس کو دیکھ کے پوچھاتے ہیں میاں کیوں چہرے سے تمہارے اس طرح غم آیا جو ہے بڑا مہربان. آپ نے یہ خوبصورت سا کلام سنا رمضان کے حوالے سے، اور تمام لوگوں کو رمضان مبارک. جناب شاکر نصیر صاحب کا یہ کلام تھا، خوبصورت سا، آپ نے سنا ہوگا. ہمارا یوٹیوب چینل بھی آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس مل سکیں توصیف صدیقی کے نام سے پلیز. اور اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر پاکستانی جو ہیں وزٹ ویزے پر آئے ہوئے ہیں تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کونسلیٹ سے اپنے علاقوں میں، جیسے نیو یارک یا شکاگو میں جو بھی کونسلیٹ ہے ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک ویب سائٹ بھی ہے covid.pk.gov. دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، covid.covid.pk.gov. بہت ساری معلومات وہاں پر اویلیبل ہیں، اور وہ لوگ جو گرین کارڈ پر یا سٹیزن پاکستان میں اسٹک ہو چکے ہیں وہاں پر آن لائن آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں امریکن کونسلیٹ یا امریکن ایمبیسی سے، تو آپ کو تمام معلومات وہاں سے مل سکتی ہیں. اور کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری فلائٹ جو تھیں وہ کینسل ہوئیں، نہیں آ سکے، اور بہت سارے لوگ جو اسٹک ہوئے ہیں یہاں پر بھی اور پاکستان میں بھی. تو covid.pk.gov پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن. اور ہیلپ لائن بھی ہے یہاں پر. میری کل بات ہوئی تھی جناب جاوید عمرانی صاحب جو کونسل جنرل آف پاکستان ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہماری ہیلپ لائن بھی اویلیبل ہے 24 آورز، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ پاکستانی کونسلیٹ شکاگو سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یقیناً نیو یارک میں بھی اسی طرح کی سروسز اویلیبل ہوں گی. اور یہ ویب سائٹ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. ابھی اس وقت پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری تعداد امریکیوں کی امریکن پاکستانی جو ہے اسٹک ہو چکی ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر واپس آ جائیں. تو ان کو بھی اگر پرابلم ہے تو امریکن کونسلیٹ سے آن لائن کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ایمبیسی سے. بہت شکریہ. اس کے بعد آپ کو ایک خوبصورت سی ہم سناتے ہیں پاکستان کی نامور نعت خواں محترمہ یشفین اجمل شیخ کی آواز میں. سنیے، بہت ہی خوبصورت آواز ہے. ایک ہم سنیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میرے پاس پاکستان، انڈیا اور دوسرے ممالک سے بھی اور پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی لوگوں نے اپنے اپنے کلام بھیجے ہیں. میں وقت کی مناسبت سے آپ کو اپنے اس قلیل وقت میں سناؤں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ تھوڑا سا مذہبی پروگرام بھی چاہتے ہیں سننا. اور جو ہمارے نعت خواں ہیں، میں یہ بھی کہوں گا ساتھ میں کہ پلیز ان کا بھی آپ لوگ خیال کیجئے، کیونکہ آج کل ٹی وی پر اور ان کے جو پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ نہیں ہے. تو صاحب حیثیت حضرات سے گزارش ہے جو سفید پوش نعت خواہ ہیں ان کا بھی خیال کیجیے. بہت شکریہ. سنیے خوبصورت سا کلام. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
سامعین آپ نے یہ خوبصورت سا کلام سنا یشوین اجمل شیخ کی آواز میں، پاکستان کی نامور نعت خواہ ہیں، اور خصوصی طور پر آپ کے لیے یہ کلام انہوں نے بھیجا تھا. آپ ان کو پلیز داد دیجیے، فیڈ بیک دیجیے. آپ کا فیڈ بیک انتہائی قابل احترام ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں سامعین کہ بہت سارے مسئلے مسائل بھی چل رہے ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے. پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو کلام سنا دیں، اسپانسر سنا دیں، کہ اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں، پھر اہم گفتگو کریں گے طارق جمیل صاحب کے حوالے سے. ریڈی رہیے اور سنیں گے ان کی باتیں بھی، اور ان کے متعلق بھی باتیں کریں گے. ایک اسپانسر ہمارے علی پلیزنٹ ٹریول جو ہیں، ان کے پاس علی صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے. اچھی ڈیلز بھی آج کل آپ کو مل سکتی ہیں، اور یقیناً جلد ہی عمرہ اور حج بھی اوپن ہو جائیں گے، تو پیکیجز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. ایک اسپانسر سنیے، چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو سامعین آپ نے یہ اسپانسر سنا ہمارا پلیزنٹ ٹریول کا. علی صاحب سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں گفتگو کروں گا جناب مولانا طارق جمیل صاحب پر، اور بڑی اہم گفتگو ہوگی. سنیے گا اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. ایک بڑا خوبصورت سا کلام ہے ڈاکٹر نصرت شاہ کا، نیو یارک سے انہوں نے ارسال کیا ہے. سنیے، اور اس کے بعد ہم گفتگو شنود کرتے ہیں. ہمیرے ساتھ جڑے رہیے، اور ساتھ میں ایک اور بھی بات آپ سے شیئر کریں کہ پلیز اپنے زکوٰۃ خیرات وغیرہ کا خیال کیجیے. اور بہترین ٹائم ہے، وہ لوگ جو ہر سال حج اور عمرے کرتے تھے، اب بہترین ٹائم ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں دیکھیے، پہلے وہ حقدار ہیں، اور لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کیجیے. یہ ایک مصیبت کی گھڑی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی درخواست ہے کہ پلیز نمائش کرنے والے تصویری مجاہدین جو ہیں ان کو سمجھائیں کہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں، ان کا خیال کیجیے. اور اس کووڈ وائرس کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد نیست و نابود کرے، اور عوام گھروں سے باہر نکلیں، اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات جو لوگ طے کرتے تھے وہ دوبارہ سے بحال ہو زندگی. سنیے خوبصورت سا کلام. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلتی کیسے راکی دامن کی ہوا مانگی ہے، گلتی کیسے راکی دامن کی ہوا مانگی ہے. ہم نے مدینے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. ہم نے مدینے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. زندگی زندگی
واہ زبردست خوبصورت کلام تھا ڈاکٹر نصرت شاہ صاحبہ کا. نیو یارک سے انہوں نے خصوصی طور پہ بھیجا تھا اور وائرس کے متعلق آپ کو بتاتے چلے ہیں کہ صورتحال کافی کشیدہ ہے ابھی بھی, اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ 15 مئی تک کی بات کی جا رہی ہے الینوائے میں کہ لاک ڈاؤن رہے گا. لگ بھگ 100 سے زیادہ پاکستانی اس وائرس کا شکار ہو کے ہلاک ہو چکے ہیں, اور شکاگو میں تقریباً 11 سے لوگوں کی جو فگر میرے پاس آئی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بتانا نہیں پسند کر رہے اور میڈیا میں آ کے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے جو صحتیاب بھی ہوئے ہیں یا متاثر ہیں. کپلز میرے نالج میں آئے ہیں کہ وہ زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں, اور ان کے بچے جو ہیں وہ 1 آدھ 2 کیسز ہوئے ہیں کہ بچے بھی افیکٹڈ ہوئے تھے جو معمولی سے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی. سب سے زیادہ جو فگر آئی ہے پاکستانیوں کی اموات کی وہ نیو یارک میں آئی ہے جو 80 سے زیادہ ہیں. تو پلیز کیئر کیجیے, جتنی احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر سکتے ہیں کریں. یہ وائرس جان لیوا ہے, اسے سیریس لیں. دوسری اہم بات, ایک طارق جمیل صاحب پچھلے دنوں کافی متنازع رہے اور خبروں کی زینت بنے رہے, اور سوشل میڈیا اور سوشل ویب سائٹ اور پرنٹ میڈیا ہر جگہ مرکز نظر رہے, اور انہوں نے جو دعا کی اور اس پر کافی تنقیدیں ہو رہی ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو حکومت مخالف ہیں یا ان کے نظریے کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کے فرقے سے تعلق نہیں رکھتے, وہاں ان کی طرف سے کافی تنقید ہوئی. لیکن بعد میں جب وہ دعا ہوئی, دعا ہونے کے بعد وہ تمام حضرات جو میڈیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اینکر حضرات بھی ہیں, ان میں بھی غم و غصہ پایا. یہ عوام کو انہوں نے 22 کروڑ عوام کو جس طرح انہوں نے مخاطب کیا, کچھ ان کی ماضی کی ویڈیوز ہیں وہ دیکھتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے. آپ کا فیڈ بیک مجھے چاہیے ہوگا, بہت ضروری ہے. سنیے ایک ان کا کلپ ان کی زبانی. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. میری ٹیم شامل ہے, لیکن اس ٹیم کا جو صحرا ہے وہ سعد رفیق صاحب کے سر ہے. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے. میں نے تو وہاں میں حج میں تھا تو میں نے ان کا انٹرویو سنا. اس وقت بالکل میں حرم کے سامنے ٹھہرا ہوا تھا, تو میں نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ایسے وزیر پاکستان کو بہت زیادہ عطا فرما. میری ٹیم شامل ہے, لیکن اس ٹیم کا جو صحرا ہے وہ سعد رفیق صاحب کے سر ہے. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے. میں نے تو وہاں میں حج میں تھا تو میں نے ان کا انٹرویو سنا. اس وقت بالکل میں حرم کے سامنے ٹھہرا ہوا تھا, تو میں نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ایسے وزیر پاکستان کو بہت زیادہ عطا فرما. ایک اور بھی کلپ اسی ٹاپک سے جڑا ہوا ہے, سنیے, اس پر ہم تبصرہ کریں گے. سیاسی جماعتوں کا حصہ مت بنو, کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو, سیاستدانوں کا اعلی کار مت بنو, ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنو جو تمہیں منفی راستوں پہ چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیں, اور نہ تم دنیا کے رہو نہ تم آخرت کے رہو. سیاستدان بڑے دہشت گرد ہیں جو میری اس نسل کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو آپ نے طارق جمیل صاحب کی گفتگو سنی. طارق جمیل صاحب, میں نے متعدد پروگرام میں
آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھی کہا، اور آپ کو آپ کے جو قریب کے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں، وہاں میسج بھی میں نے کلوایا، پتہ نہیں آپ کو ملا یا نہیں ملا، کہ پلیز سیاست کا حصہ نہ بنیے. لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، آپ کے لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں فالوورز ہیں. آپ کے جماعت جو ہے تبلیغی جماعت، اس کو میں لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں، مختلف ممالک میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، طریقے صحیح لوگوں کے کرتے ہیں، نماز کے، عبادت کے. آپ یہ کن کاموں میں اٹک گئے ہیں؟ میں نے اپنے 3 ہفتے پہلے پروگرام میں ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ خدا کے واسطے، اور وہ کلپ میں نے آپ کے جو قریبی دوست ہیں ان کو بھی بھیجے تھے، کہ پلیز کیوں اپنی شہرت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیوں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا استحصال کر رہے ہیں؟ آپ کا کام یہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے دین پھیلانا، اچھی باتیں کرنا، اچھائی کی طرف نشاندہی کرنا. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ آدمی کا کس طرح برا حال کرتے ہیں، اور آپ خود ان کا اعلی کار بن رہے ہیں. اچھا لگتا ہے آپ کو لوگ آپ پہ اس عمر کے حصے میں آ کے تنقید کریں؟ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھیں کہ لوگ ان کو آج وہ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، لیکن لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کی باتوں کو بخور خوبی پھیلاتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. تو خدا کے واسطے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا متنازع نہیں بنائیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ کس نے لڑکیاں نچائیں، کس نے بے حیائی کو فروغ دیا، کس نے گھروں میں جو خرابیاں تھیں اور کس طرح شادی کی. آپ کو نہیں پتا؟ کیوں آپ نے ایک آدمی کو اس طرح پروموٹ کیا جو مستقل جھوٹ ہی صرف بول رہا ہے ڈے فرسٹ سے؟ کیوں آپ ایسے بیانات دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ 22 کروڑ آدمیوں میں یہ ایک آدمی مجھے اچھا لگ رہا ہے، یا کچھ چند لوگ ہیں، یا وہ کیا سارے لوگ برے ہیں؟ میں بھی برا ہوں. اس میں آپ نے کس کس کو شامل کر لیا؟ کیا تو آپ کو وہی، میں ایک سلینگ میں بات کروں گا، کہ وہی گوٹ اٹکی ہوئی ہے آپ کی؟ کیا مسئلے ہیں کہ آپ یوں اتنے متنازع ہو رہے ہیں؟ کچھ خیال کیجئے، یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے جہاں آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. آپ کو بھی متنازع بنا رہے ہیں. آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ صفائیاں پیش کرتے پھر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے، اور پھر آپ معافی بھی مانگ رہے ہیں. آپ جیسا بارش آدمی کسی کے آگے اس طرح ہاتھ جوڑ کے مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی کا انسان پتلا ہے، ساری زندگی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن ایسی غلطیاں جس میں جو لوگوں کی دل آزاری ہو، جنہوں نے کیا ہے، ان کا نام کیوں نہیں لیتے آپ کیوں نہیں کہتے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ایسے حکمراں مل جاتے ہیں، اور یہ عذاب ہوتے ہیں، اور یہ جس طرح لڑکیاں نچائی جا رہی ہیں، جس طرح لڑکیوں کو بے حیائی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، جو ابھی پاکستان میں جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، لوگ کیمپ لگا کے اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں. میں کس کی بات کروں آپ سے؟ کبھی ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں. کبھی آپ تھر کے بچے جو بیچارے مر رہے ہیں ان کے لیے بھی کبھی آواز اٹھا دیجئے. جو کراچی سے جو لوگ لاپتہ ہیں بیچارے عرصہ دراز سے، پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ لاپتہ ہیں، جن کو ماوراء عدالت قتل کیا گیا، کبھی ان کے لیے بھی آواز اٹھا دیا کریں. یہ لوگ بھی آپ کے منتظر ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی اسلام کو مانتے ہیں، یہ بھی کلمہ گو ہیں. ان کے لیے بھی کبھی آواز اٹھا دیجئے. ابھی عمیر علی انجم صاحب ہمارے درمیان میں تھے، صحافی تھے. آپ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ یہ ٹی وی وغیرہ حرام ہے. آپ کی ہی سب سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں آج کل اسی ٹی وی پر، اور آپ بھی اس ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ حرام چیزیں تھیں تو آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر؟ آپ شکاگو آئے، آپ کا انٹرویو میں نے کیا تھا 10 سیکنڈ کے لیے، شاید آپ کو یاد ہو. 2 سوال کر کے میں باتیں کر کے میں اٹھ گیا تھا آپ کے پاس سے. شاید آپ کو یاد آ رہا ہو جب آپ نے شکاگو کا وزٹ کیا تھا. یہی ہماری بات خراب بھی ہو گئی تھی، اور بات میں نے وہاں سے ختم کر دی تھی کہ بہت ساری چیزیں آپ کو حرام لگتی تھیں، آج وہ ساری چیزیں حلال ہوتی جا رہی ہیں. تو پلیز سوچئے سمجھیے. آپ کو لوگ سنتے ہیں، ایک اچھے کام کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا نا کہ سیاست دانوں کے اعلی کار نہیں بنے، تو آپ بھی پلیز اعلی کار نہیں بنے، اور لوگوں کی دل آزاری کرنا چھوڑ دیجئے. خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. جو آپ کے کام ہے اس پر توجہ دیجئے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.